اسلام آباد پر سب کی نظریں ہیں۔ اسلام آباد میزبانی کرنے جا رہا ہے اور پاکستان نے جو ایک رول پلے کیا ہے الحمدللہ سیز فائر فار 2 ویکس، اور یہ بڑی مشکل ایک مرحلہ تھا، لیکن ظاہر ہے یہ جو نیگوشیشن کا معاملہ ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور اس حوالے سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں، اسلام آباد میں ماحول کیسا ہے، ظاہر ہے غیر ملکی مہمان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ خاور ذرا بتائیے گا، ظاہر ہے ہم یہاں کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ سے جاننا چاہتے ہیں، ذرا ماحول بتائیے گا۔ اسلام آباد میں پاکستان ایک بڑا رول پلے کرنے جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ایک بڑا رول پلے کیا، لیکن اب ظاہر ہے ایک مذاکرات کا مرحلہ ہے، تو واٹ وڈ یو ٹیل اس اباؤٹ اسلام آباد ٹوڈے؟ جی بالکل، اسلام آباد پوری طرح تیار ہے اپنے مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے، اور ہر طرح کی تیاریاں ہو چکی ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی کے جہاں تک معاملات ہیں، فول پروف سیکیورٹی، وہ جگہ جہاں پہ ہوٹل کے اندر تمام مہمانوں نے آنا ہے، مذاکرات ہونے ہیں، وہ بھی تیاری پوری طرح موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس وقت ساری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، خاص طور پر اسلام آباد کے اوپر ہے، تو کوئی بھی جو ہے ہر لحاظ سے ہر معاملے کو دیکھا جا رہا ہے کہ کسی بھی وجہ سے یہ جو ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو انتظامات کے حوالے سے۔ جہاں تک تعلق ہے اس میٹنگ کی اہمیت کا، تو میرے خیال میں اس کے اوپر تو اب دو رائے ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کا کردار اب تک جو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بڑی کوشش کی گئی، آپ نے دیکھا اسرائیل کی طرف سے اس کو سبوتاژ کرنے کی، اور بھی دنیا کے اندر وہ ہمارے دشمن، خاص طور پر آپ نے دیکھا انڈیا کے جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں۔ جے ڈی وینس ظاہر جب نائب صدر امریکہ کے پاکستان میں آئیں گے تو بڑی خبر ہے، اسی طرح ایرانی ڈیلیگیشن، ان کی ایڈوانس پارٹیز آلریڈی آ چکی ہوئی ہیں۔ سو ان نٹ شیل اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر طرح سے سفارتی سطح کے اوپر سارے معاملات بالکل اس کے اوپر جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے، گراؤنڈ ورک آل پریپیئرڈ ہے۔ باقی جو ان کے رہائش کے سارے معاملات ہیں مہمانوں کے، وہ بھی سارے دیکھے جا چکے ہیں۔ تو اسلام آباد پوری طرح اپ بیٹ ہے، اور اسلام آباد کے رہائشی جو کچھ ایریا ہے، کچھ سڑکیں ظاہر ہے ان کو سیکورٹی کی وجہ سے ان کو بند کیا گیا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی پاکستانی سے بات کریں اسلام آباد میں جو موجود ہے اسلام آباد والوں سے، تو وہ اس کے اوپر کوئی شاکی نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے کہ کیوں یہ سڑک بند ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس ایونٹ کی اہمیت کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی فول پروف ہو، اور اب دیکھیں انشاءاللہ امید رکھیں اچھے کی، اور اگلے 24 گھنٹے جو ہوں وہ اس سے ہمیں مزید اچھی خبریں ملیں، پاکستان کا نام مزید ساری دنیا کے سامنے روشن ہو۔ جی اچھا خاور بھائی، اب آج جو ہیں وہ سارے جو ڈگنیٹریز ہیں، جو ڈیلیگیشنز ہیں، وہ پاکستان پہنچیں گی۔ آج ایک انیشیل راؤنڈ ہوگا وفود کی سطح پر، اور کل جو ہے وہ باقاعدہ نیگوسیشنز کی جو ٹیبل ہے وہ سجے گی، ڈائریکٹ ٹاکس ہوں گی، انڈائریکٹ ٹاکس ہوں گی، تھوڑا اس حوالے سے بتائیے گا ہمیں۔ دیکھیں جو یہ گفتگو کا سلسلہ ہے افریقین کے درمیان، ظاہر ہے وہ پاکستان کی وجہ سے آگے بڑھا، ٹھیک ہے، اور پاکستان چونکہ درمیان میں میسیجنگ ساری کر رہا ہے شروع دن سے، سو ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں بات چیت کافی حد تک جو ہو چکی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے ایک دوسرے کی طرف سے جو پیغامات دیے جانے تھے، ایران کی جو شرائط ہیں، امریکہ کی طرف سے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، وہ کس طرح کا پیس پلان چاہ رہے ہیں، تو وہ تو سارے دونوں پارٹیز کے سامنے رکھے جا چکے ہوئے۔ اس کے اوپر ظاہر ہے ان کی طرف سے جو رسپانس ہے انیشل وہ بھی آ چکا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ یہ چیز سائن ذہن میں رکھیے کہ جو بڑی شخصیات جو ہیں جس فیز کے اندر ان ٹاکس کے اندر شامل ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کافی کام ہو چکا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ یہاں پہ جے ڈی وینس جو ہے وہ چائے پینے تو نہیں آ رہے، یا کوئی یہاں پہ تصویر کھنچوانے کے لیے تو نہیں آ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آن گراؤنڈ کافی کام ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہمیں جو اٹ از ناٹ اوور انٹل اٹ از اوور، ہمیں دعا کرنی ہے، امید رکھنی ہے اچھے کی۔ جو یہ کوشش، یہ ایفرٹ جو پاکستان کر رہا ہے، ظاہر ہے پوری دنیا کی معیشت کا انحصار اس کے اوپر ہے، اپنا حرمت کی وجہ سے اس خطے کی سیکیورٹی کا سارا دار و مدار اس ایفرٹ کے اوپر ہے۔ مشرق وسطی آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی اپنا حرمت کی وجہ سے، اور باقی ہمارے جو جی سی سی کنٹریز ہیں، ساری دنیا کی جو ایئر ٹریفک ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے خطے کا ہی معاملہ ہے، پوری دنیا کا معاملہ ہے، لہٰذا کافی کام ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے فائنل جب پارٹیز فیس ٹو فیس بیٹھیں گی، اور ایک فائنل جب ایک ایگریمنٹ ہوگا جس کے اوپر ظاہر ہے افریقین کی طرف سے سگنیچرز بھی ہوں گے، اور ہم ساتھ میں امید کر رہے ہیں کچھ سرپرائز انٹریز کی بھی، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق
کافی جو ممالک کی طرف سے جو سینٹرز آف پاور ہیں آل اوور دا ورلڈ، وہاں سے وہ جو ان خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر اگر ہماری شمولیت ہو جائے، ہماری اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کل سے سارے بڑے بڑے جو وزراء صدور کے فون بھی آ رہے ہیں، پرائم منسٹر ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں. سو آل از ویل، بس اچھے کی امید رکھیں اور انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے دوران جب یہ معاملات اپنے اختتام تک پہنچے گا تو ہم پاکستان کی طرف سے، اسلام آباد کی طرف سے ایک دنیا کو بڑی اچھی خبر دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. خاور گھمن ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ اسلام آباد اس وقت ماحول کیا ہے، تیاریاں کیسی جاری ہیں، اور ظاہر ہے اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ صورتحال جو ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے تھرو آؤٹ، کیونکہ ویکینڈ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ ویکینڈ جو ہے یہ ایک بڑی کہتے ہیں نا امن کی ایک بڑی کوشش ہے، اور اس کوشش کے بعد ظاہر ہے جنگ بندی کے جو 2 ہفتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، مستقل امن کی طرف معاملات جائیں گے اور بڑے پر امید ہمیں سب نظر آئے. جتنے بھی اپنے گیسٹ سے ہم نے بات کی ہے سب کافی پر امید ان ڈائلاگ ہے، اور موسٹلی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیک اینڈ پہ کافی حد تک کام ہو چکا ہے، اسی لیے بھی وفود جو ہے وہ آ رہے ہیں. پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت پاکستان پہ ہیں. آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن، اوور دا ویکینڈ بہت امپورٹنٹ یہ ڈیز ہیں. ہم آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھیں گے ایز پر آر روایت، اور اگلے گھنٹے بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے.